میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، تمام عرفانی مقامات میں سب سے بلند اور عظیم مقام محبت الہیہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت الہیہ کو ایمان کا لازمہ مانا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے محبوب حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، اور جو دنیا کی محبتیں ہیں وہ محض فانی محبتیں ہیں، مجازی محبتیں ہیں، کیونکہ جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کو اور دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات ان انسانوں اور چیزوں میں ان کی ذاتی اور خانہ زاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ کسی میں حسن ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی میں کوئی کمال ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کے اندر کوئی اور خوبی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پھر یہ ساری دنیاوی خوبیاں اور کمالات جو دنیا کے انسانوں میں اور دنیا کی چیزوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، پائیدار نہیں۔ اس لیے ان سے کیا محبت حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے، یا ان ہستیوں سے جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات اولیاء کرام، علماء اعظام، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات اس کے اپنے ذاتی کمالات ہیں، وہ کسی کی طرف سے آئے ہوئے نہیں ہیں، اور ساری دنیا کی تمام چیزوں کے اندر کی خوبیاں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی سے محبت صحیح معنی میں ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے۔ حضرات، آپ غور کیجئے کہ لوگ کسی چیز سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر محبت 3 وجہ سے کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ کسی کا حسن و جمال ہوتا ہے، دنیا کی مختلف چیزوں اور انسانوں کا حسن و جمال ذاتی اور خانہ ساز نہ ہونے کی وجہ سے وہ پائیدار نہیں ہے، باقی رہنے والا نہیں۔ اس کے برخلاف اللہ جل جلالہ کا جمال ذاتی ہے اور باقی بھی ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر اسی کو فرمایا، انہوں نے کہا، ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر عشاق ناداں مبتلا ہیں خوشگمانی میں۔ نہ کھا دھوکا کسی رنگینی عالم سے اے اختر، محبت خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں۔ تو دنیا کے تمام حسین، دنیا کی تمام بہترین سے بہترین چیزیں، دنیا کے سارے کمالات ختم ہو جانے والے اور فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو باقی رہنے والی، اور آپ کا جو حسن و جمال وہ باقی رہنے والا، اور جو اللہ کا کمال وہ باقی رہنے والا ہے۔ غرض یہ کہ دنیاوی چیزوں کا حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، ناپائیدار ہے، اور اللہ کا جمال حقیقی بھی ہے، ذاتی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ لہذا دل لگانے اور محبت کرنے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ کا جمال کیسا ہوگا، اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، البتہ اس کا کچھ اندازہ ان حدیث سے ہو سکتا ہے جس کے اندر آخرت کے دن، آخرت میں، جنت میں اللہ کے دیدار کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث کے اندر نقل کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور ایک ہفتے کی مقدار پر ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اجازت دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زیارت کرے گی۔ ان پر پہلے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا، اور پھر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ان کے لیے ظاہر کیا جائے گا، جس میں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، لولو کے ممبر ہوں گے، یاقوت کے ممبر ہوں گے، زبردست کے ممبر ہوں گے، اور سونے کے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ یہ حسب مراتب لوگوں کے لیے وہاں پر ممبر بنائے جائیں گے جس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے کمتر درجے کا انسان ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلے پر بٹھایا جائے گا۔ اسی روایت کے اخیر میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ جنتی مرد اس مجلس سے واپس ہوں گے اور اپنی جنتی بیویوں سے جا کر ملیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ مرحبا مرحبا، تم پر آج ایک ایسا عجیب و غریب جمال اور حسن نظر آ رہا ہے کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تو وہ جمال تم پر نہیں تھا، یہ کیا بات ہے؟ مرد جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی زیارت کر آئے ہیں، اس لیے یہ حسن و جمال ہم میں پیدا ہو گیا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے چہروں کو رونق بخشی، دوزخ سے نجات عطا فرمائی اور جنت میں داخل کیا، پھر اور ہم کیا چاہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے پردہ ہٹا دیں گے اور وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، یعنی جنتیوں کو جو نعمتیں اور چیزیں دی گئی ہوں گی ان میں سے اللہ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز محبوب اور پسندیدہ نہ ہوگی۔ ان روایات سے کچھ اندازہ کیجئے اللہ کے حسن کا، جمال کا، کہ وہ کیسا ہوگا کہ جنت میں جنتی اس جمال کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو ان کے چہروں پر مزید جمال پیدا ہو جائے گا، اور یہ کہ جنت کی ساری محبوب اور پسندیدہ چیزیں اپنی جگہ، مگر اللہ کے جمال اور حسن کی زیارت کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اس سے زیادہ کوئی چیز بہتر نہ ہوگی۔ یہ وہ اللہ جس سے ہم کو محبت کرنا ہے، اس کے اندر محبوبیت کی شان ہے، اس کے اندر حسن و جمال بے انتہا ہے، اس کا حسن و جمال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ سے ہو سکتی ہے۔ حضرات، دوسری چیز جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ ہے کسی کا کمال۔ جیسے اپنے استاد اور شیخ سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ علمی و عملی کمال ان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے علوم اور فنون میں جو ماہر ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو محبت ان کے کمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے محبت ہے، انجینئر سے محبت ہے، اور مختلف علوم اور فنون کے ماہرین سے محبت ہے، یہ محبت ان کے کمال کی وجہ سے ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ ان تمام کے کمالات فانی ہیں، ناقص ہیں۔ ڈاکٹر کا کمال فانی ہے، استاد کا کمال فانی ہے، شیخ کا کمال فانی ہے، محدث کا کمال فانی ہے، اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا کمال یہ بھی ختم ہو جانے والا اور ناپائیدار ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو کمالات ہیں وہ ذاتی ہیں اور باقی ہیں۔ وہ کون سا کمال ہے جو اللہ میں نہ ہوگا؟ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔
اسی لیے علماء نے اللہ کا معنی ہی یہ بتایا ہے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہر کمال بھی کمال کو پہنچا ہوا ہے. یعنی اس کے کمال کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بے انتہا ہے. اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. اس کے علم کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی حکمت کو دیکھو. کیا کوئی اور ہے جس میں ایسی قدرت ہو، ایسی حکمت ہو اور ایسا علم پایا جاتا ہو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر ہم معمولی علم و فن اور کمال کی وجہ سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے تو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا کمال ذاتی ہے اور باقی ہے، اور اس کا کمال تمام کمالات کا منبع اور مقصد ہے. اس لیے وہی حقیقی معنی میں محبوب بننے کے قابل ہے. حضرات اب دیکھیے تیسری وجہ کسی سے محبت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عطا اور بخشش کا معاملہ کرتا ہے، جود و سخاوت سے پیش آتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. عطا و نوال اس کی فطرت ہوتی ہے. چنانچہ غلام اپنے آقا سے محبت اسی عطا و نوال اور بخشش اور محبت اور کرم کی وجہ سے کرتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا، عطا اور بخشش کے دریا بہانے والا کون ہو سکتا ہے؟ مخلوق کے عطا و نوال کا حال تو یہ ہے کہ جب تک ان کی تابعداری اور فرما برداری ہو، ہم نوائی اور ہم آہنگی ہو، تب تک ان کی عطا کا سلسلہ جاری ہے. جب آپ کسی کی مانیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا، آپ سے تعلق رکھے گا، آپ کو دینے اور آپ کو نوازنے کی کوشش کرے گا. اور جو ہی اس کے خلاف کوئی بات صادر و ظاہر ہوگی، وہ ان کے عطا و بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے دروازوں سے لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے قربان جائیے کہ بندے ہزاروں نافرمانیاں اور سرکشیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی عطا اور بخشش کے دروازے بند نہیں کرتا. کفار اور مشرکین اس کی گستاخیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کر کے چسکے لیتے ہیں، اس کی تکذیب اور تردید کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکام اور قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے کلام کو کہیں جلاتے ہیں، اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں. مگر ان پر نہ کھانا بند کیا جاتا ہے، نہ پانی، نہ ہوا ان سے روکی جاتی ہے، نہ روشنی. ایسی عجیب اللہ کی رحمت ہے، اس کی عطا اور بخشش ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے متعدد جگہ فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ممکن نہیں. بے انتہا اس کا کرم ہے، بے انتہا اس کی نعمتیں ہیں، بے انتہا اس کا عطا و نوال ہے. ہر آن اس کی نعمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی ہے، بلکہ ہمارا وجود خود اس کی عظیم نعمت ہے. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء عطا کیے اور ان میں جو قوتیں ودیت فرمائی، کیا کوئی اور ہم کو یہ دے سکتا ہے؟ ایک گردہ فیل ہو جائے تو تمام ڈاکٹر اور دنیا کی تمام توانائیاں اور طاقتیں مل کر بھی ایک گردہ کسی انسان کو فراہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی دے گا تو وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا دے گا. ایک ایک عضو پر غور کیجئے کہ وہ کیسی قیمتی نعمتیں ہیں، بے بدل عطایا ہیں. پھر روزانہ کی ضروریات اور حاجات کا کس طرح عظیم انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، اور کتنی اور کیسی عظیم نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں. جب انسان اس پر غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے محبت کی جائے. اتنا دینے والا، اتنا بخشش کرنے والا، اس قدر رحم اور کرم کرنے والا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. محترم حضرات، کیا اس لحاظ سے بھی کوئی اور اللہ کا ہم رتبہ، ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیا وہی اس کا مستحق نہیں ہوگا کہ اس سے محبت کی جائے اور وہی ہمارا محبوب حقیقی ہو؟ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس لائق ہے
کہ اس سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ صرف محبت کرو، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، چیزوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اگر ہو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی محبت میں ساری ساری رات نماز کے لیے کھڑے ہو کر گزار دیتے تھے، کبھی کبھی لمبے لمبے سجدوں میں رات گزار دیتے تھے، کبھی ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے پوری رات ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کو گوارا کیا مگر ایک انچ اللہ کی محبت سے نہیں ہٹے، اور یہی وہ محبت تھی جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت سخت آزمائشوں میں بھی اللہ احد کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی وہ محبت ہے جس نے حضرت عمار کو اور ان کے اہل خاندان کو اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے پر ابھار دیا تھا۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اندر بے شمار عجیب عجیب قسم کی قوتیں اور طاقتیں رکھی اور ہمیں روز روز اپنی عظیم نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اسی سے محبت کریں تو اسی کی ماننا ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اسی پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اسی کے نام پر اپنا مال لٹانا ہے، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو یہی سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کرتے ہوئے یہی سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔